کوئی یادگار واقعہ, کوئی شرارت؟ آن کیمرہ بھی اور آف کیمرہ بھی. اچھا, تو آن کیمرہ کوئی واقعہ بتائیے یا آف کیمرہ بتائیے کوئی ایسا یادگار. آن کیمرہ بتا سکتے. جی جی, آف کیمرہ آف کیمرہ والا بتانے والا نہیں ہے. نہیں, میں بتا سکتا. ایک آن کیمرہ بتاتا ہوں. ہم لوگ جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں اکثر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں, تو کرتے کرتے تو ہم وسیم بھائی کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی کہ یار مجھے ہنسی آ جاتی ہے, اور وسیم بھائی کہنے لگے وہ دعوے سے, یار مجھے ہنسی نہیں آتی, میرے سامنے بھلے لائیو چل رہا ہو سسٹم, مجھے ہنسی نہیں آتی, الحمدللہ میں اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہوں. یہ وہ تو ایک دن کووڈ کے دن تھے, اور وسیم بھائی جو ہے وہ قصہ بیان کر رہے تھے, اور ہم لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اس طرح ساتھ. تو وہ کرتے کرتے نا میں نے ان کو صرف بتایا ہوا تھا بھائیوں کو نا, میں نے کہا یار انہوں نے بولا ہے کہ ان کو ہنسی نہیں آتی لائیو میں. وہ پہلی بار ایسا ہوا کہ بس میں نے ان کو دیکھا نا, یوں کر کے دیکھا ایک الگ انداز میں, وہ ایک پس منظر ہے اس کا پیچھے. وسیم بھائی سے لائیو پروگرام مطلب وہ مکمل, پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ جلدی چلے گئے. اچھا, بریک پہ چلے گئے, بریک دفعہ. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے وسیم بھائی بڑے معصوم ہیں, باقی تینوں آپ مل کر نہیں, وہ تو ارے وہ تو استاد ہیں ہمارے, استاد ہیں, استادوں کے استاد. ایک دو واقعات ایسے ہیں کہ اس میں پھر ہنسی روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب موقع بھی دونوں موقع ایسے, اب ہم نعت پڑھ رہے ہیں, اتنے میں جو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا تالاب بنا ہوتا ہے, اس میں پہلے پانی گہرائی جو ہے اس طرح کی تھی کہ مچھلی کبھی کبھار چھلانگ لگاتی تھی تو باہر آ جاتی تھی. ہم سب پڑھ رہے ہیں نعت, اب نعت پڑھ رہے تو ایک مچھلی نے چھلانگ لگائی, باہر آئی. اب وسیم بھائی گئے کہ اس کو اٹھا کے تالاب میں ڈالنے, انہوں نے ہاتھ کیا تو تالاب کراس کر کے آگے گئی. پہلے تو وہ ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی, یہ کہہ رہے تھے وہ ہاتھ میں نہیں آ رہی. وہ جب تالاب سے وہ کراس کر کے آگے گری تو وہ اس وقت وہ جو کیفیت ہوئی اس وقت, اب نعت پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. پھر بہرحال ہم نے اس کو آنکھیں بند کر کے جو ہے وسیم بھائی کے ہاتھوں میں بہت پاور ہے. ہاں, اب پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار لائیو میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہوں گے کہ یہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں. اب اچانک آنکھ کے سامنے کوئی ایسا منظرنامہ آ جائے تو ہو جاتا ہے. اب دعا ہو رہی تھی, دعا کا وقت کیسا ہوتا ہے, رکعت والا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور ظاہر سی بات روزانہ دعا کرنی ہوتی ہے تو روزانہ اس کے لیے کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اتنی ساری مصروفیات ہو کسی شخص کی صبح و شام, تو کانٹینٹ تھوڑا بہت ترتیب دے کے سامنے ٹیلی پرومپٹر پہ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. اب وسیم بھائی دعا کرا رہے ہیں, سامنے ٹیلی پرومپٹر ہے, اور ہمارا مور گھومتا گھومتا بالکل ٹیلی پرومپٹر کے سامنے پر کھول لیا اس نے, پر کھول لی اور پر کھول لیا اس نے. وسیم بھائی اب اس کو کیسے بھگائیں, اس کو کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی. ناظرین بات یہ ہے کہ اچھا کیا ہوا, وسیم بھائی دعا ہو گئی نا, وسیم بھائی کہہ رہے میں اپنے پیر کو نوچ رہا تھا یار کبھی ہنسی نہ نکل جائے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہم نے اپنے آپ کو, وسیم بھائی اصل میں ٹیلنٹڈ ہے, وہ تو اپنے جملے بنا لے. ایک واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے, قاری صاحب مکمل میں میں سناؤں گا. وہ جو ہنسی آئی تھی نا ان کو اس بات پہ آئی تھی, وہ جو سامنے شخص کھڑا ہوا جو جس طرح بھگا رہا تھا نا مور کو, ہوش ہوش ہوش, اس میں وسیم بھائی کو زیادہ ہنسی آئی تھی. جی زید بھائی, وہ یہ کہ نا پچھلے رمضان کی بات ہے, تو قاری صاحب کو جو ہے وہ فلو ہوا تھا. اب وہ جیسے ہی جو ہے وہ وسیم بھائی دعا کراتے کراتے جو ہے وہ محمود بھائی نے شعر پڑھا, وسیم بھائی نے شعر پڑھا, میں نے شعر پڑھا, تو آخر میں قاری صاحب کی باری تھی کہ اب یا بار الہ ہماری حاضری قبول فرما, یا بار الہ. وسیم بھائی جیسے ہی دیکھتے تھے کہ اب اس نے پڑھنا ہے, اب جیسے قاری صاحب کی طرف دیکھا نا, قاری صاحب کو ہنسنا شروع بولے یار, بعد میں تو لیٹ گیا تذکرہ, بولے یار یہ کیا. بالکل